الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، جس طرح دانا اور پانی کی ضرورت ہے، جس طرح گھر اور مکان کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے دین کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح کھائے پیے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور جس طرح گھر مکان کے بغیر اس زمین پر انسان کے لیے رہنا مشکل ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے دین کے بغیر زندگی گزارنا اسی طرح مشکل ہے جیسے کہ کوئی مچھلی بغیر پانی کی زندگی گزار نہیں سکتی۔ دین ہماری ضرورت ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، ملت ہمارا امتیاز ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہی ہیں اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور اللہ کا جھنڈا بلند ہو۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اگر دین ہمارے پاس نہ ہو، اگر شریعت مصطفیٰ ہمارے پاس نہ ہو، اگر ملت اسلامیہ ہمارے پاس نہ ہو، تو ہمارے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانور کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے مرنے کے بعد، اور ہمارا تو سارا حساب و کتاب ہے۔ ہم کو تو سارا کچا چٹھا اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے باوجود ہم دین سے غافل ہیں۔ جانور غافل ہے تو اس کا تو کوئی حساب نہیں، اور ہم سب کچھ سمجھتے بوجھتے بھی دین سے غافل رہیں، تو قرآن نے کہا کہ بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے، سوال کرے، آپ سے سوال کرے، ہم سے سوال کرے کہ کیا آپ کے لیے کھانا اور پینا ضرورت زندگی ہے کہ نہیں، کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ گھر مکان آپ کو پسند ہے یا نہیں، تو آپ ایسا سوال کرنے والے کو کیا کہیں گے کہ بیوقوف، احمقانہ سوال کر رہا۔ اور یہ تو ضرورت زندگی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، یہ تو ہمارا سرمایہ حیات ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی انسان ہو مسلمانوں سے یہ سوال کرے کہ آپ کے لیے دین اسلام کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ کو شریعت مصطفیٰ چاہیے کہ نہیں، شریعت مصطفیٰ کے ایک حصے کا نام ہندوستانی آئین میں پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا۔ شریعت مصطفیٰ کے ایک حصے کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ آپ کو مسلم پرسنل لا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ مسلم پرسنل لا کو چھوڑنے پر رضامند ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں کہ جس طرح سے کھانے پینے کا سوال کرنے والا احمق ہے، اسی طرح یہ سوال کرنے والا بھی احمق ہے۔ کوئی مومن ہو اور کوئی صاحب ایمان ہو اور دین نہ ہو، کوئی صاحب ایمان ہو اور اسلام نہ ہو،
کوئی صاحب ایمان ہو اور شریعت مصطفیٰ نہ ہو، کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑ دو شریعت مصطفیٰ کو، تو ہم کیسے صاحب ایمان ہیں؟ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بھی دین تم پیش کرو گے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے اور اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اگر دستبردار ہونے کے لیے زندگی کا سوال آئے گا، دستبردار ہونے کے لیے عزت و آبرو کا سوال آئے گا، تو ہم ہر چیز سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ اس ملک کو ہم نے یا ہمارے بزرگوں نے اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ ہم اس ملک میں اس لیے رہ جائیں گے کہ اپنے آپ کو کافرانہ تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کر لیں گے اور اپنا وجود مٹا لیں گے، اپنا تشخص ختم کر لیں گے، اپنا دین چھوڑ دیں گے، اپنی ملت چھوڑ دیں گے، اور جو یہاں کی جو ملت ہے، جو یہاں کی تنظیم ہے، غیر اسلامی تنظیم ہے اور غیر اسلامی تہذیب ہے، اس کا ہم حصہ بن جائیں گے۔ کیا ہم اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا؟ کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں اپنی نشانیاں اور اپنے نقوش پا چھوڑے تھے؟ ہم ہرگز ایسی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گی، تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے صاف کہا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے اور جو ایمان ہم تک پہنچا ہے، جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، اس شریعت کو لینے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو ہم اس کے علاوہ تو کسی اور راستے کو اختیار کر نہیں سکتے۔ یہ ہمارا یقین بننا چاہیے، یہ ہمارا شعار بننا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ آج جو ہمارے لیے ساری پریشانیاں ہیں اس ملک میں یا جہاں کہیں بھی، کہ ہمیں اپنے دین اور اپنے مذہب پر وہ عملی اور ایمانی اور فکری اور نظری یقین باقی نہیں ہے، جس کا ہمارے دوستوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو یقین باقی نہیں ہے، اس لیے وہ ساری دوستی کے پیرائے میں یہ سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑنا، اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا، اللہ کے حکم میں ترمیم کرنا، ہم سے پوچھا جانا کہ کیا اس قانون کو ہم اس طرح تبدیل کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے میراث کا ایک نظام بنایا ہے کہ لڑکی اور لڑکا کے درمیان فرق کیا ہے، کیا آپ کو یہ منظور ہے کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں؟ اللہ نے سود کو ہم پر حرام کیا ہے اور ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے کہ ہم سود کو جائز قرار دیں؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اوقاف کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نکاح اور طلاق کا، ہم سے پوچھا جائے کہ کیا اس کو اس طرح کر دیا جائے؟ یہ ہمیں کہاں اختیار ہے؟ بلکہ غور کیجئے، یہ اختیار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے پابند تھے جو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ اپنی مرضی سے آپ کوئی قانون نہیں بناتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی زبان سے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ربانی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ آپ کا نہیں نکلتا تھا۔ تو جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام چینج نہیں کر سکتے تھے، ترمیم نہیں کر سکتے تھے اللہ کے قانون میں، تو ہم سے یہ سوال کیوں کیا جاتا کہ تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے تو کیا گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس لائق کہاں؟ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا تھا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، اے نبی ہم نے آپ کو راہ زندگی عطا فرمائی ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ایک ملت عطا کی ہے، ایک احکام دین کا مجموعہ عطا کیا ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ آپ کو اتباع کرنی ہے اس شریعت کی جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، صاحب یعنی سب سے بڑے صاحب عظیمت پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، آپ کے ذریعے سے تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، لیکن آپ کو بھی حکم الہی کا پابند کیا گیا، آپ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ کے لیے حلال ہے وہ حلال ہے، جتنا آپ کے لیے حرام ہے وہ حرام ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے کچھ سوالات کیے تھے، یعنی دنیا کی سہولتیں انہوں نے مانگی تھی کہ بڑی دقت کی زندگی گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، تمام صحابہ اور صحابیات کو باندیاں، نوکرانیاں، مال غنیمت، غلام تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو خواہش تھی کہ جب سب کو مل رہا ہے تو ہم لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، ہم بھی تو آخر مسلمان ہیں اور ہم تو زیادہ حقدار ہونے چاہیے، چونکہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء کی حرم میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس غلط فہمی میں آ کر کے یہ سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا، اور بہت ناگوار گزرا، اور کہ بہت دنوں تک آپ نے بات چیت اپنی تمام ازواج سے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم امتحان کا نازل فرمایا کہ اے نبی، آپ تمام اہلیہ سے، اپنی تمام بیویوں کا امتحان لیجئے کہ کون دیندار ہے اور کون دنیا دار ہے، کون دین کو پسند کرتا ہے، کون دنیا کو پسند کرتا ہے۔ جو دین کو پسند کرے اس کو اپنے حرم میں رکھیے، اپنی زوجیت میں رکھیے، جو دین کو پسند نہ کرے، دنیا کو پسند کرے، اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ اللہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ تمام اہلیہ محترمہ کو آپ نے فردن ایک ایک آدمی سے جا کر کے سوال کیا، یہ بات رکھی کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو تو تمہیں اسی زندگی کو گزارنا پڑے گا، اسی تکلیف کے ساتھ، انہی دشواریوں کے ساتھ اور انہی پریشانیوں کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ یہاں کوئی آسانی نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ نبی کی زندگی ہے، نبی کا حرم کی زندگی ہے، یہاں آسائشیں نہیں ہیں، یہاں راحتیں نہیں ہیں، اور اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو یہ سوال رکھ دیا اور کہا آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ کی تمام اہلیہ محترمہ نے، تمام بیویوں نے پہلی فرصت میں اس سوال کا جواب یہی دیا کہ اے اللہ، اے ہمارے سرتاج، اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، ہم اس معاملے میں کیا سوچ سکتے ہیں، کیا غور کر سکتے ہیں؟ ہم نے پسند کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، ہم اسی زندگی پر راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو پسند نہیں کر سکتے، ہم آپ کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تمام بیویوں نے، جب ایک بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو ٹھیک ہے ہم کہیں چلے جاتے ہیں، یہ بھی دیکھیں امتحان تھا، ان کے دلوں کا امتحان۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا اعلان بھی تھا کہ دیکھو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا مقام محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ 9 بیویوں میں سے جو ایک ساتھ رہتی تھی، کوئی ایک بھی آپ کو ناپسند نہیں کرتا تھا، سب نے اسی تکلیف کے ساتھ، یہاں تک کہ کنواری حضرت عائشہ نے بھی جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چنتی ہوں، میں دنیا کو پسند نہیں کرتی۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرا یہ جواب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ذات تک محدود رکھیے گا، میری دوسری جو سوکنیں ہیں وہ اگر پوچھیں بھی تو میرا جواب نقل نہ کیجیے گا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ نہیں، پوچھیں گے تو ضرور نقل کریں گے، نہیں پوچھیں گے تو نقل نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے سارا معاملہ طے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے، ان بیویوں کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کچھ دنوں کے لیے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اے نبی، ان بیویوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہی بیویاں آپ کی ہمیشہ کے لیے بیویاں رہیں گی، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری کوئی شادی کریں یا ان بیویوں میں سے کسی بیوی کو تبدیل کریں، یہ آپ کو اختیار نہیں۔
ہمیشہ کے لیے بیویاں آپ کی بیویاں ہیں یا آپ کی حرم ہیں، دوسرے کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ ان کے انعام میں، ان کے امتحان کے کامیاب ہو جانے کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب نبی کے لیے کوئی دوسری شادی جائز نہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے کہ اللہ نے ناجائز قرار دیا تو ناجائز ہو گیا، اللہ نے جائز قرار دیا تو اللہ نے جائز ہو گیا۔ یہ دنیا کے راجاؤں کی طرح کوئی تھوڑا ہی ہے، یہ ان بے دین، ان بے دھرم لوگوں کی طرح کوئی تھوڑا ہی ہے کہ جن کے پاس نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی روایت ہے، راجا کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال و حرام کے پوری طرح سے پابند ہیں۔ اللہ نے کہا حلال ہے تو حلال ہے، اللہ نے فرمایا حرام ہے تو حرام ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری عمر سے پہلے اس حکم کو ختم فرما دیا تھا اور حضور اکرم علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کے لیے تمام عورتیں نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہیں، یہ پابندی ختم کر دی جاتی ہے اور آپ چاہیں تو دوسری شادی کر سکتے ہیں اور بھی بیویاں اس کی جگہ پر لا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان بیویوں کے لیے انعام تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری شادی کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے علاوہ کوئی 11 کے بعد 12ویں بیوی ہونے نہیں پائی۔ یہ اللہ کا انعام اکرام ہے۔ تو یہاں تو ساری تفصیلات طے ہے، قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو تمہارے لیے حرام ہے وہ سب کچھ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ قرآن کریم نے پابندی لگا دی کہ آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دیا۔ تو جب نبی کو اختیار نہیں ہے چینج کرنے کا، اللہ کے حلال کو حرام بنانے کا، یا اللہ کے حلال کو حرام بنانے کا، یا اللہ کے حرام کو حلال بنانے کا، تو اس امت سے یہ سوال کیا جائے جو امت کے نبی کے غلاموں کی غلام ہے، جو امت کے نبی کے اسوے پر چلنا چاہتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کے زندگی میں بہتر نمونہ ہے۔ کیا ہم سے جب سوال کیا جائے گا تو کیا ہم کہہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے علاوہ دوسری زندگی کو ہم اختیار کریں گے؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے محبت نصیب فرمائے اور اپنے رسول اکرم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔